اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مضمون جو ہم نے گزشتہ مجلس میں شروع کیا تھا اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ مضمون یہ تھا کہ دنیا میں بعض لوگ برے ہوتے ہیں، بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ برے لوگ برے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا قلب گندا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا قلب اچھا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارے اعضاء درست ہیں، اگر وہ غلط ہے تو تمام اعضاء غلط ہیں۔ اور فرمایا خوب جان لو وہ قلب ہے۔ پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ قلب پورے جسم کا سردار ہے، ہیڈ ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ خراب ہو، کسی شہر کا میئر خراب ہو، کسی ملک کا صدر وزیر خراب ہو تو پورے ملک میں، پورے شہر میں اور اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس فیکٹری یا کمپنی میں جو ہے وہ سب لوگ ہی تقریباً کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے کا یہ حال ہوگا تو نیچے۔ اسی طرح جب کسی شخص کا قلب بیمار ہوتا ہے یا گندگی سے آلودہ ہوتا ہے تو اس کے اعضاء، اب قلب کن چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ قلب ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے دل دماغ کی سوچ، ہمارے ہاتھ پاؤں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جتنے باڈی پارٹس ہیں یہ سب قلب کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھیں مختصراً کہ قلب ٹھیک ہو گیا تو آنکھیں ٹھیک دیکھیں گی، کان ٹھیک سنیں گے، زبان ٹھیک بولے گی، دل دماغ ٹھیک سوچیں گے، اچھے خیالات کو جمائیں گے، برے وساوس آئیں گے تو ان کو فوراً جھٹک دیں گے، ان کو دل میں جمنے نہیں دیں گے۔ ہاتھ پاؤں ٹھیک استعمال ہوں گے، کسی کو ضرر نہیں دیں گے۔ شرمگاہ درست استعمال ہوگی۔ الغرض پورا جسم اور جسم کے تمام اعضاء درست کام کریں گے، لیکن اگر قلب بیمار ہے تو یہ تمام اعضاء غلط سمت کے اندر چلنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے کو قتل کرے، چھری سے قتل کرے یا پستول سے گولی مارے تو سزا کبھی چھری کو اور پستول کو نہیں ملا کرتی، کیونکہ واقعتاً حقیقت میں تو اسی وجہ سے وہ بندہ قتل ہوا ہوتا ہے۔
لیکن کبھی بھی کسی عدالت نے دنیا کی آج تک کبھی کسی چھری کو سزا نہیں دی، کسی پستول کو سزا نہیں دی۔ سزا کس کو ملتی ہے؟ وہ ہاتھ جس نے اس ٹول کو استعمال کیا۔ یہ تو ٹولز ہیں، یہ تو اعضاء ہیں، یہ نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گھر کے اندر ہر گھر کی ضرورت ہے چھری، بلکہ تیز چھری رکھی جاتی ہے پھل کاٹنے کے لیے، سبزی گوشت کاٹنے کے لیے۔ وہ ایک جو بڑا چاپر ہوتا ہے، وہ ٹوکا اسے کہتے ہیں، وہ ہڈی توڑنے کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا پازیٹیو یوز ہے، مثبت استعمال ہے۔ گھر کی خاتون کے ہاتھ میں ہے تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اگر یہی ٹول کسی بدماش کے ہاتھ میں آ جائے تو ٹول کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس بندے کی غلطی ہے، اور اس بندے کے بھی ہاتھ کی غلطی نہیں، اس کے قلب کی غلطی ہے۔ جج یہ نہیں کہتا کہ اس کے ہاتھ کو پھانسی دے دو، بھائی ہاتھ سے بندہ پستول چلاتا ہے نا، چھری ہاتھ سے ہی چلاتا ہے، تو چلو اس کے ہاتھ کو سزا دے دو۔ اس کا ہاتھ کنٹرول ہو رہا تھا اس کے قلب سے، لہذا ہینگ ٹل ڈیتھ، اس کو لٹکا دو جب تک یہ مر نہیں جاتا، تاکہ اس کا قلب بند ہو جائے، یہ سزا ملتی ہے۔ پستول، اسلحہ کبھی اچھا برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پولیس کے ادارے کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، چور ڈاکوؤں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اگر پولیس کے پاس اسلحہ نہ ہو تو چور ڈاکو تو کھلے عام دندناتے پھرے، انہیں کسی کا خوف ہی نہ ہو۔ آرمی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا پڑوسیوں کے دماغ میں کچھ خرابی پیدا ہوئی تو کیسے دماغ درست کیا۔ اگر اسلحہ ہی نہ ہوتا تو فوجی بیچارے کیا کرتے؟ تو اسلحہ کبھی اچھا برا نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے والا ہاتھ، اور اس ہاتھ کے پیچھے وہ دل، دماغ اور اس کی سوچ اچھی یا بری ہوتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہوئی وہ قلب ہوا۔ اسی لیے ہم نے اس مضمون کو شروع کیا کہ قلبی بیماریوں کی ہمیں اطلاع ہو، قلبی بیماریوں کا تعارف ہو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں موجود ہیں، اور جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر بندہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خالی بیماریاں جاننا کافی نہیں ہوتا۔ کبھی ہوا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا اور بتایا جی آپ کے لنگز کے اندر مسئلہ ہے، پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے، آپ کی کڈنی میں مسئلہ ہے، آپ کے ہارٹ میں مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں چلو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے بیماریوں کا بتایا، اب مجھے اجازت دیں میں گھر جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، آپ نے بیماری ڈائگنوز کر لی، مجھے اس کا سولوشن دیں، مجھے اس کا علاج بتائیں، مجھے تو علاج سے غرض ہے۔ تو انشاءاللہ اس مضمون کے آخر میں ہم روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تاہم قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جن قلوب کا ذکر آیا ہے ان کا آج میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں۔ قرآن کریم کے اندر جو بیمار قلب ہیں ان کا بھی ذکر آیا، اور جو پاکیزہ قلوب ہیں ان کا بھی ذکر آیا، اور روحانی بیماریوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے اندر 10 بیمار قلوب جن کا ذکر ہوا۔ ایک سخت قلب سخت ہونا، ایک ہے مہر لگا ہوا قلب، اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی، آج بھی وہی آیت پڑھی، ابھی اس آیت کی طرف بھی آتے ہیں۔ مہر لگ جانا، متکبر قلب کے اندر تکبر ہو، مجرم قلب، جرم کرنے والا، ٹیڑھا قلب، اللہ، قلب کی شقاوت، نہ سوچنے والا قلب، یعنی سب کچھ ہوتے دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، پھر بھی قلب اس پر غور نہیں کرتا، ڈیسیژن نہیں کرتا۔ زنگ آلود قلب،
حدیث میں بھی آتا ہے نا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ، لوہے کے زنگ کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں، قلب کے زنگ کا کیا کریں؟ تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ کثرت سے ذکر کیا کرو اللہ کا، یہ اس کے زنگ کو دور کرتا ہے، یہ اس کا تدارک ہے۔ زنگ آلود قلب، گناہ آلود قلب، جس قلب کے اندر گناہ ہے اور انسان ان گناہوں کو قلب میں رکھتا ہے بڑے شوق سے، اس کو دور کرنے کی فکر نہیں ہوتی، نئے نئے گناہوں کی تلاش میں۔ اسی طرح اندھا قلب، اسی طرح بے ایمان قلب، جس قلب میں ایمان نہیں ہوتا۔ اب قلب کی روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ میں روحانی کا لفظ لیے کہتا ہوں کہ قلب کی جو میڈیکل بیماریاں وہ الگ ہیں، قلب کا ڈس آرڈر ہونا، پلس مس ہو جانا۔ ہمارے حضرت کو بھی آخری چند سالوں میں مستقل قلب کا عرضہ تھا، تو حضرت ہمیں بتاتے رہتے تھے کہ کبھی میری پلس جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے، کبھی بہت لو ہو جاتی ہے۔ ردمیا کی حضرت نے ایک بات، ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یعنی ایک ردم ہے نا قلب کے دھڑکنے کا، فرماتے اس میں صرف ایک بیٹ مس ہو جاتی ہے، تو پھر مانیں کہ بظاہر تو ایک بیٹ مس ہوتی ہے لیکن پورے جسم کو زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا جی۔ اسی طرح جو قلب کی طرف کچھ نالیاں جا رہی ہوتی ہیں، کچھ واپس آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کلاٹنگ ہو جاتی ہے، کولیسٹرول جم جاتا ہے، یعنی خون کا دباؤ ان کے اندر صحیح طرح سے نہیں فلو کرتا۔ اس قسم کی بیماری ہے، یہ میڈیکل بیماری ہے، میڈیکل ہارٹ کو جو بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ روحانی قلب کو ہوتی ہیں۔ چنانچہ قلب کی بیماریوں کے اندر ایک بیماری ہے شرک، اللہ، ایک بیماری ہے تکبر، ایک بیماری ہے حسد، ایک ہے کینہ، ایک ہے بغض، ایک ہے جھوٹ، ایک ہے شہوت، یعنی ناجائز نفسانی خواہشات۔ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ ریاکاری، اللہ سے بے خوف ہو جانا، اللہ، حدیث میں آتا ہے تو بے حیا ہو جا، پھر چاہے جو جی چاہے کر، یعنی پھر تو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی باؤنڈری، کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتا پھر تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ شریعت سے، نہ اسلام سے، نہ حدیث سے، نہ قرآن سے، نہ رسول اللہ سے، نہ اللہ سے، بس ٹھیک ہے پھر تم اپنی مرضی، تم نے ڈیسیژن کر لی ہے، زندگی گزار لو، اس کے بعد پھر تمہیں پکڑیں گے۔ یقین کی کمی، اللہ پر یقین کی کمی، اور یہ آج کل بہت زیادہ بیماری۔ بد نیتی، نیت کا درست نہ ہونا، تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ بھی قلب کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح بے چینی، یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے، جس کو آج کل لوگوں نے اینگزائٹی کا نام دیا ہوا ہے، ڈپریشن کا نام دیا ہوا ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں کے نام دیے ہیں۔ تو یہ قلبی بیماری ہے، بے چینی۔ اسی طرح انجانا خوف، کہ پتہ نہیں آج تو سب ٹھیک ہے، کل کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، کل میں ڈوب جاؤں گا، کل برباد ہو جاؤں گا۔ اسی طرح بے حسی، نفاق، اوپر سے انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے مسلمان ہوں، بڑا نیک ہوں، اور اندر سے وہ، ہمارے فرماتے تھے اوپر ہی اوپر لا الہ، اندر سے کالی بلا، تو یہ نفاق ہوتا ہے۔ اسی طرح چغلی، اسی طرح غفلت وغیرہ، تو یہ قلب کی روحانی بیماریوں کے نام۔ اسی طرح 5 پاکیزہ قلوب کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر ہوا۔ ایک فرمایا دانش مند قلب، ایک فرمایا لرز اٹھنے والا قلب اللہ کے خوف سے، ایک ہے ایمان والا قلب، ایک ہے مطمئن قلب، اور ایک ہے قلب سلیم۔ تو یہ وہ
قلوب جن کا ذکر قرآن حدیث کے اندر ہے، جو پاکیزہ قلوب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ قلوب والوں میں شامل فرمائے. آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی، یہ یہود کا ایک قول تھا. ترجمہ تو آپ پہلے سن لیں. وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں، یعنی خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر پردے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل، نہیں، بلکہ نہیں، لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب لعنت ڈالی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہی ہیں، تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پورے دین پر بھی ایمان نہیں لاتے، اس کے تھوڑے پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ یہودی کیوں کہتے تھے کہ ہمارے قلب پر پردے پڑے ہوئے؟ ایک تو نا اللہ نے کہا قرآن میں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آیت پیش کی تھی کہ اللہ نے فرمایا ان کے قلوب پر پردے ہیں اور کانوں پر پردے ہیں اور اسی طرح آنکھوں پر. تو اب یہود خود کہتے تھے، اس کا معنی یہ تھا کہ ہمارے قلوب کے اندر علم مکمل ہے، اب یہ سیل پیک ہو چکا ہے، اب اس کو مزید علوم کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آ رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے قلوب ایسے بند نہیں ہوئے، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے قلب بند ہوئے. یہی مضمون اس عاجز نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا کہ بعض اوقات قرآن کریم کی ایسی آیات سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اچھے بھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ہدایت سے محروم کر دیا، کہ ان کے آنکھیں بند کر دی، ان کے کان بند کر دیے، ان کے دل بند کر دیے، ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ لیکن اس کی پہل بندہ کرتا ہے، اس کا آغاز بندہ خود کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے اس نے جانا ہی جہنم میں ہے، اور اللہ اس کو موقع دیتے رہتے ہیں تاکہ دنیا میں حجت پوری ہو جائے. ورنہ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے علم غیب کی طاقت تو یہ ہے کہ جب تمام روحیں پیدا ہوئی تھیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آسمانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرماتے ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو اور ان کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو. اللہ کا علم غیب تو اس وقت بھی کامل تھا. اس وقت اگر ایسا اللہ کرتے تو ان روحوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ ہماری غلطی کیا ہے وہ تو بتا. ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، کوئی قصور نہیں کیا، بغیر وجہ کہ آپ نے ہمیں اس دردناک عذاب کے اندر پھینک دیا، اور ان کو آپ نے جنت میں کیوں بھیج دیا؟ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ انہوں نے کون سا کمال کیا؟ وہ کس وجہ سے جنت کے اندر جا رہے ہیں؟ ان کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں بھیجیں. اللہ کو علم پہلے سے تھا کہ میں ان کو دنیا میں بھیجوں گا اور یہ کیا کیا کرتوت کریں گے، کیا گل کھلائیں گے. پھر اللہ نے اس وقت یہ ڈیسیژن کیوں نہیں کیا؟ بہت ساری حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں کیا اعمال کرتے ہیں، ہمارے اوپر حجت پوری ہو جائے. آخرت میں کوئی بندہ اللہ کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ یا اللہ آپ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، مجھے جہنم میں بھیجیں. اس کو اچھی طرح پتا ہوگا میں نے کیا کچھ کیا ہے. وہ معافی تو مانگیں گے کہ معاف کر دے، جہنم میں جانے کے بعد عذاب میں تخفیف تو مانگیں گے، یا اللہ عذاب تھوڑا سا کم ہی کر دے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو حرکتیں ہیں ہمیں عذاب سے جان نہیں چھوٹ سکتی. جہنم کے داروغہ سے کہیں گے پلیز صرف عذاب تھوڑا ہلکا کر دیں، کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا کر لیں. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر جی نے وہ اس آیت کی تشریح کی تھی، فرمایا ان کو پتہ کیا جواب ان کو ملے گا؟ شٹ اپ. یہ جواب ملے کہ بکواس بند کرو، عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی. ختم ہو جانا تو دور کی بات ہے. اس لیے کہ انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم نے دنیا میں کیا کمایا. اور اگر جیسے بندہ جوانی کے کچھ حرکتیں کر کے بھول جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جیسے اس کو یہ یاد نہیں رہتا میں نے کل کیا کھایا تھا، دوائی کھائی تھی نہیں کھائی تھی، بوڑھے بھول جاتے ہیں. ایک چیز روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ میں نے دوپہر کی میڈیسن لی تھی، رات کی لی تھی.
کئی خاندان کے لوگ جو دور کے ہوتے ہیں اکثر ان کے نام بھول جاتے ہیں، تو اپنے گناہ بھی بندہ بھول جاتا ہے، لیکن فرشتوں نے اس کو لکھا ہوتا ہے. تو اس کو یاد کروانے کے لیے کہ یہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں بڑھاپے میں تو بڑا نیک پارسا بن گیا تھا تو مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، تو اس کا رجسٹر، اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس رجسٹر پہ اس کی تمام حرکات و سکنات بالکل واضح نظر آئیں گے. خود حیران ہو کر کہے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اس نامہ اعمال کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، ہر چیز تو اس میں بالکل واضح ہے. تو کوئی بندہ یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ میاں آپ نے کہا تھا انصاف کریں گے، آج آپ ظلم کر رہے ہیں، کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ ان پر حجت تمام ہو چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہم میں سے کون جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، یہ ہمارے اوپر ہی حجت ہے کہ ہمیں بتا دیں. دوسرا، دنیا میں بھیج جانے کا مقصد بھی ہے نا کہ ہر بندہ کتنے پانی میں ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. آپ کو پتہ ہے یہ جب کوئی مقابلے ہوتے ہیں، چاہے دوڑ کا مقابلہ ہو، تو جتنے شرکاء گھر سے اس میں شامل ہوتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو فرسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی پہلا ہوں گا، سب سے آگے میں آؤں گا، پہلا میں ہی ہوں گا، فرسٹ میں ہی آؤں گا. اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو متقی کوئی نہیں، ہم تو ہفتے بعد مسجد جا کر جمعہ پڑھتے ہیں. اپنے ذہن میں وہ بڑا متقی پرہیزگار مسلمان ہوتا ہے. تو جب آخرت میں لوگوں کو دیکھے گا، ان کے اعمال دیکھے گا، اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی، اوہو میں تو نمازوں سے اور دین سے بہت دور تھا، یہاں تو لوگوں کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اشراق چاشت توابین کے نفل قضا نہیں ہوئے، یہاں تو انہوں نے کیا کیا خوبصورت اعمال کر رکھے. اللہ نیکیوں کی طرف جو آتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. بالفرض کسی شخص کا قلب اچھا نہیں ہے اور وہ فیل کرتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو نہ چھوڑے بلکہ وہ محنت کرتا رہے، چونکہ اللہ کے علم غیب میں ہے کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا ہمیں تو معلوم نہیں، کوشش کرتا رہے. ہر نیکی کو یہ سمجھ کے کر لے کہ شاید اسی نیکی سے میری بخشش ہو جائے، چاہے وہ بہت چھوٹی نیکی ہو. ہمارے حضرت کے خلیفہ ان کی شہادت ہو گئی، بیان کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی نیک متقی سید بھی تھے. خیر ان کے بہت ساری چیزیں، معاملات بڑے عجیب تھے. ایک واقعہ جو ان کے گھر والوں نے بتایا وفات کے بعد، وہ یہ کہ وہ اسکول پڑھاتے تھے تو روزانہ اپنا لنچ باکس لے کے جاتے، وہاں جا کر جب دوپہر کا وہ کھانا کھا لیتے تو اس کے بعد بہت اچھی طرح ادھر مولانا ادھر ادھر جزاک ادھر اوپر مولانا ادھر شکر. تو وہ جب دوپہر کا کھانا نوش فرماتے تو کھانا کھانے کے بعد جو برتن ہوتے نا ٹفن، اس کو اچھی طرح جھاڑتے تھے، روٹیوں کے رومال کو اچھی طرح جھاڑتے، پھر اس کو بند کر کے جب چھٹی کا وقت ہوتا گھر چلے جاتے، اور گھر جا کے پھر یہی کام کرتے تھے کہ اس کے ڈبے کو کھولتے جو خالی تھا، اس کو دیکھتے اچھی طرح، روٹی کے رومال کو جھاڑتے. گھر والوں کو تو نہیں پتہ چلا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسی طرح آئے اور اپنی عادت کے مطابق انہوں نے وہ ڈبہ جھاڑا، اور روٹی والا جب رومال جھاڑا نا تو نہ جانے کچھ ہوا، ایک دم اس رومال کو اٹھایا اور دوبارہ اسکول چلے گئے. چھٹی ہو کر گھر آ چکے تھے لیکن ایک دم اٹھے اور اسکول چلے گئے. اسکول کچھ دور تھا. پھر وہاں سے جب آئے تو بڑا جیسے بندہ مطمئن ہوتا ہے، بڑا ریلیکس ہوتا ہے. تو گھر میں پوچھا خیریت ہے، آپ اسکول میں کوئی چیز بھول گئے تھے؟ کہنے کہ نہیں، کہنے کہ میری عادت ہے کہ میں اس طرح جب وہاں دوپہر کا لنچ کر لیتا ہوں، کھانا کھا لیتا ہوں، تو اس کے بعد میں اچھی طرح تسلی کرتا ہوں کہ ڈبہ خالی ہے، روٹیوں کا رومال خالی ہے، اس میں کوئی چیز تو نہیں آ گئی. تو انہوں نے کہا کیا ہوا آج؟ کہنے کہ وہ روٹی کے رومال کو جب میں نے آج جھاڑا اس میں سے ایک چونٹی گری، تو میں نے اسی رومال میں جلدی سے اس چونٹی کو لپیٹا
اور واپس جا کے اسکول میں جھاڑ کے آیا. جب انہوں نے کہا کہ ایک چونٹی کے لیے آپ دوبارہ اسکول چلے گئے تو اس کو وہاں جا کے کیوں جھاڑا, نہیں جھاڑ لیتے. اب آپ ان کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ یہ چونٹی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی, اس کے فیملی والے اس کو پریشان ہوں گے, اس کو تلاش کر رہے ہوں گے, تو میں نے کہا میں اس کو واپس اس کے گھر والوں سے ملاؤں. اللہ. اب یہ ایک واقعہ ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قلب نیکی کرتے کرتے کتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے, کتنا لطیف ہو جاتا ہے, کہ ایک چونٹی کا بھی نقصان برداشت نہیں ہے. اس قلب رکھنے والے کو دہشت گرد کہا جا سکتا ہے. اللہ. اسلام کا تو دور پرے بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال یہ قلب سلیم ہے جو پھر اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے درد اس سے برداشت نہیں ہوتے. اللہ. مجھے حضرت ڈاکٹر جی کی پھر بات یاد آ گئی. مجھے فرمانے لگے کہ میں نے کہا سر بیماری آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ چند سال پہلے وفات سے. میں نے کہا سر بہت بڑھ گئی ہے اس کو. تو حضرت نے خود ایک ریزن مجھے بتائی, علیحدگی میں بتائی, میں ہی تھا اور کوئی پاس نہیں تھا. کہنے کہ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے, میں کسی کا فون سنتا ہوں, کسی عورت کا, اس کو طلاق ہو گئی, اس کے خاوند نے بڑا ظلم کیا, اس کے ساتھ مارا پیٹا, گھر سے نکال دیا. کہنا میں اس کا فون, اس کے حالات سنتا ہوں, اور اس کے بعد اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں, اور جب فون بند کرتا ہوں نا میں بستر پہ گر جاتا ہوں. کہنے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یعنی اس کا غم حضرت نے سنا اور کہنے لگے میرا اپنا دل بے چین ہو جاتا, برداشت نہیں ہوتا. کسی اور کے ساتھ ظلم سنا, اب میں اس کو تو تسلی دیتا ہوں, اس کو تو پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں, اس کو استقامت کا کہتا ہوں. کہنے لگے لیکن جب فون بند ہوتا ہے تو میرا برا حال ہوتا ہے, میں نیچے گر جاتا ہوں بستر. پھر کہتے ہیں میں وہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اسی طرح انگزائٹی دور کرنے, کہنے پھر مجھے وہ لینی پڑتی ہے, میں اس کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہوں. تو یہ قلوب اتنے لطیف ہو جاتے ہیں, ان میں اتنی حس بڑھ جاتی ہے اللہ کی معرفت کی وجہ سے کہ کسی کا غم سن کر خود غم سے نڈھال ہو جاتا ہے. تو یہ وہ قلب ہے جو مقصود ہے, جو چاہیے ہے. بہرحال ہم نے پچھلی مجلس میں جو مضمون شروع کیا اس میں ہم نے قلب کی بیماریوں کا ذکر کیا, اور وہ کس لیے کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ بھی جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, آپ لیب میں جاتے ہیں, بلڈ دیتے ہیں, یورین دیتے ہیں, وہ سارا مشینری ایگزامن کر کے بتا دیتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں یہ بیماری ہے, یورین میں یہ چیز آ رہی ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی میرے جسم کے اندر جو اعضاء میں سے کون کون سا عضو بیمار ہے. اب سوال یہ ہے کہ روحانی بیماری یا قلبی بیماری ہمارے قلب کے اندر ہے, اس کا ٹیسٹ کون کرے گا؟ اس کے لیے کون سی لیب ہے؟ اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ تو دیکھیں اس کے علاج کے لیے تو روحانی معالج موجود ہیں, اور اس ٹریٹمنٹ کو, جیسے جسمانی ٹریٹمنٹ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں, اس کو اسپریچول ٹریٹمنٹ کہتے ہیں, روحانی ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. یہ تصوف و سلوک ہے. اس کے جو معالج ہیں ان کو شیخ, مشائخ جمع اس کی مشائخ ہے, اور تزکیہ نفس اس کا طریقہ علاج ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب جمیلوں میں تو وہ پڑے گا نا جس کو پتہ چلے میں بیمار ہوں. تو جو بندہ کہے نہیں میں ٹھیک ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں تو روحانی طور پہ بالکل فٹ ہوں. تو اس کا عرض کیا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ میں روحانی طور پہ بیمار ہوں یا نہیں. تو اس میں عرض کیا تھا کہ روحانی بیماریوں کا میں ذکر کرتا جاؤں گا, آپ نے اپنے اوپر اس کنڈیشن کو اپلائی کرنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ کیفیت ہے. اگر تو وہ کیفیت ہے, یہ ایسا خاموش ٹیسٹ ہے کہ اس کی رپورٹ کسی اور کو جاتی بھی نہیں ہے, صرف آپ ہی کو ملے گی. اگر تو میرے اندر یہ کیفیات ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ روحانی بیماری میرے اندر ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. وہ ہمارے شیخ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا تصوف و سلوک ضروری ہے, یہ فرض ہے؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو میں روس گیا,
رشیا. تو وہاں مجھے ایک بڑی عمر کے صاحب ملے. کہنے لگے کافی بڑی عمر تھے, سارے بال سفید تھے. کہنے لگے کھانا لگا تو اللہ کی شان ہم لوگ ذرا کولیسٹرول سے اور یہ چکناہٹ سے ان چیزوں سے احتیاط کرتے ہیں کہ بیمار نہ ہو جائیں. کہنے لگے وہ جو سالن کا ڈونگا ہے نا, اس میں وہ 1-2 انچ باقاعدہ گھی تیر رہا تھا. تو کہنے لگے میں نے ان بابا جی کو دیکھا کہ وہ چمچ سے نا اسپیشلی وہ گھی نکال نکال کے پی رہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ بھی ہم ان سے بچتے ہیں, اس کو دور کرتے ہیں, تو وہ چمچ سے وہ باقاعدہ اوپر کا گھی کھا رہے ہیں. کہنے لگے میری برداشت تو اس وقت ختم ہوئی جب انہوں نے ڈھونگا اٹھا کے منہ کو لگایا اور وہ سارا گھی پینا شروع ہو گیا. تو میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ بندہ تو مستقل بیماریوں کا شکار رہتا ہوگا. تو میں نے سلام دعا کی, میں نے پوچھا کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک. میں نے کہا بیمار تو نہیں رہتے آپ, ٹھیک رہتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک میں نے اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی گولی منہ میں نہیں ڈالی. ایسی اللہ نے صحت دی تھی, ایسی صحت دی تھی. بھائی اگر ایسی کسی کی جسمانی صحت ہے, آپ بتائیں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. ہسپتال جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ نے اس کا میکینزم ہی ایسا بنایا ہے, اس کا میٹابولزم ہی ایسا ہے, وہ ہر چیز ڈائجسٹ کر لیتا ہے, اس کو نہیں ضرورت. تو حضرت نے کہا کہ بھئی جس بندے کے اندر روحانی بیماری ہی نہیں ہے, اللہ نے ایسا اگر کسی کو بنا دیا ہے, میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تصوف سلوک پر چلنے کی, نہ مشائخ کے پاس جانے کی, نہ خانقاہوں میں جانے. بس اللہ نے ایسی روحانی صحت دی ہے, ٹھیک ہے, اللہ اللہ کرے اور مزے کرے, اس کا نفس اس کو تنگ نہیں کرتا. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. یہ تو جواب دے دیا نا کہ اگر کسی کی ایسی کنڈیشن ہے تو بے شک وہ نہ مشائخ کے پاس جائے, نہ خانقاہوں میں جائے, نہ اللہ اللہ کرے. لیکن جب کسی کی یہ حالت ہے, بلکہ اس سے بھی ابتر حالت ہے, تو پھر اس کو علاج کروانا پڑے گا. تو ایک بیماری جس کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ مجلس میں, وہ تھی حسد. اور اس کی علامت یہ بتائی تھی کہ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں ہلکی سی جلن ہو, اور اندر ہی اندر جیسے خود کلامی کرتا ہے نا بندہ, اپنے ضمیر سے بات کرتا ہے, اور یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہو جائے کہ یار یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا, یا یہ سوال ہو کہ اس کے پاس اچانک کیسے آ گیا اتنا, اس کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے تھا, جو بالکل غریب سا آدمی تھا ایک دم. اس قسم کے جملے اگر آپ کے اندر شروع ہو گئے نا کسی کی نعمت کو دیکھ کر, تو بس سمجھ لائیں اسی کو حسد کہتے ہیں. حسد میں کوئی آپ کے چہرے پہ کوئی دماغ میں LED آن نہیں ہو جائے گا, کوئی بلب نہیں جل جائے گا. حسد اسی کیفیت کا نام. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اس کے پاس یہ نعمت, اور حسد ہمیشہ قریب والوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بل گیٹس کے پاس کوئی اور نئی گاڑی کو لے لے گا, آپ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی اس بات کی. ایلان مسک کوئی نئی فیکٹری لگا لے گا, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ہاں آپ کا سگا بھائی نئی گاڑی لے گا نا, تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی اس کے پاس, تو غریب سا لگتا تھا. حتیٰ کہ لوگ دوسروں کے حج عمرے سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے اتنے کہاں سے آ گئے, یہ کیسے چلا گیا حج پر, یہ کیسے عمرے پہ چلا گیا. اوپر اوپر سے مبارک دے رہے ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی. تو حسد وہ بیماری کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر, نعمتوں میں مال بھی ہے, حسن و جمال ہے, حسب نسب ہے, علم ہے, دنیاوی ترقی ہے, دینی ترقی ہے, یہ جو نعمتیں جسے ہم کہتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, اور اس پر آپ کے دل میں کڑن جلن ہو, اور بس یہ نیگیٹو فیلنگ ہو کہ یہ اچھا نہیں ہوا, اس کو یہ مل گیا, تو اسی کا نام حسد ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ روحانی بیماری موجود ہے. اسی طرح تکبر, اللہ اکبر, بہت بری بیماری. فرعون نے یہ کیا تھا اور اللہ نے اس کو سزا کیا دی, فرمایا ہم تمہیں دنیا میں بھی عبرت بنائیں گے اور آخرت میں بھی بنائیں گے. اللہ, دنیا میں بھی عبرت ہے وہ, اور آخرت کے لیے تو بہرحال اس کا معاملہ ہے ہی ہے. تو تکبر یہ عموماً جب بھی اس کا نام لیں تو فوراً اندر سے جواب آتا ہے جی میں بالکل متکبر نہیں, میں بڑا عاجز مسکین آدمی. اس کے لیے میں نے کچھ سائنز اینڈ سمپٹمز بتائے تھے کہ یہ کیفیت ہو تو سمجھیں آپ کے اندر تکبر ہے. مثلا آپ کو کسی نعمت کی وجہ سے دوسرے لوگ برے لگیں, اللہ نے آپ کو مال دیا تو غریب لوگ آپ کو برے لگیں, گھٹیا لگیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر مال کا تکبر ہے. کسی کو اللہ نے حسین بنایا,
اب حسن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک ہے، تو اب وہ دوسرے عام لوگوں کو اور ان کی شکلوں پہ کمنٹ کرتا ہے، اور اس کو اپنے حسن پہ تکبر ہے۔ یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے، بعض مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نے اچھی صحت دے دی، مردوں میں بعض جیسے باڈی بلڈنگ کر اچھی باڈی ہے، ان کو اس پہ تکبر ہے، باقی لوگ تو کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ تو یہ جب کیفیت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کے اندر تکبر ہے۔ اسی طرح تیسری بیماری اس کا ذکر ہوا تھا، وہ ہے غصہ، اور غصہ تو آج بڑوں میں کیا چھوٹوں میں بہت زیادہ ہے۔ یہ روحانی بیماری ہے، اور غصے کا ٹیسٹ ابھی جیسے آپ بیٹھے ہیں بڑے کمفرٹیبل اے سی والے ماحول میں، اس میں غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ تب ہی آئے گا جب آپ کی مرضی کے خلاف بات کی۔ ٹیسٹ اس کا اس وقت شروع ہوگا کہ آپ کی مرضی کے خلاف بات کی، آپ کو غصہ آئے۔ اچھا، غصہ آ جانا بھی درست ہے، اس کو ضبط نہ کر سکنا۔ غصے سے مراد غصے کا اظہار ہے کہ ادھر غصہ آیا ادھر نکال دیا، تو یہ ایک روحانی بیماری آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ورنہ میرے شیخ حضرت غلام سنگیر صاحب فرماتے تھے غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو گدھا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے آپ نے دیکھا نا، گدھے کے اوپر جتنا مرضی بوجھ ڈال دو، جتنی مرضی اس کو سوٹیاں مارے دو، غصہ ہی نہیں آتا۔ تو کہا کہ جس کو غصہ ہی نہیں آتا وہ تو گدھا ہے۔ تو غصہ آ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت ساری احادیث اور صحیح احادیث ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلا، صحابہ کو کیسے پتہ غصہ آتا تھا؟ آپ کا چہرے مبارک کا رنگ اتنا خوبصورت تھا کہ جب غصہ آتا تھا نا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، سرخ ہو جاتا تھا۔ اللہ، بعض موقعوں پر صحابہ نے کہا ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی نے انار کا جوس مل دیا، اتنا لال ہو گیا۔ ایسے موقع بھی ہیں۔ تو غصہ آ جانا، کیونکہ جب طبیعت کے خلاف بات کریں تو غصہ تو آ جاتا ہے، یا کوئی ناگواری والی بات دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تورات پڑھ رہے تھے، دوسرے دفعہ اوپر سے آ گئے، عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ رسول میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، انصار نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا کس نے ہمارے نبی کو اتنا غصہ چڑھایا، گردن اڑا دیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عمر، میں اللہ کا نبی آخری کتاب لے کر آ گیا ہوں، تم اب بھی تورات پڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال غصہ مثبت بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شیخ نے اپنے مریدین سے کوئی مسئلہ پوچھا، چھوٹا سا مسئلہ تھا، وہ ایک سے پوچھا، اس کو نہیں آیا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے، اب حضرت کو غصہ آتا جا رہا ہے، یعنی اتنی معمولی سی بات ان کو نہیں آتی، پھر غصہ آتا جا، غصہ آتا جا، حضرت کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، انہوں نے اس پورے مسئلے پر ایک کتاب لکھ ڈالی۔ مثبت غصہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا مسلمان ہونے کے بعد، تو انہوں نے جا کے تلوار نکالی، کفار، انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی ہے، تمہاری ہمت، ذرا مسلمانوں کو ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ پھر تمہارا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہوگا، عمر سے ہوگا، اکیلے عمر سے۔ اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ کافروں کے اندر چونکہ ایمانی طاقت نہیں ہوتی نا، بہت بزدل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نپٹوں گا، اب خبردار جو کسی مسلمان کو ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد تو پھر اچھے حالات شروع ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میں کافی چھوٹا تھا، حضرت غلام سنگیر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جایا کرتا تھا، میری داڑھی بھی مکمل نہیں آئی تھی، تو ایک دن میں ذرا لیٹ ہو گیا، وہاں پہنچا، چونکہ مسجد میں ہم جاتے تھے، پھر حضرت اپنے کمرے میں، طبیعت خراب ہوتی تھی، جب ٹھیک ہوتی تھی مسجد میں تشریف لے آتے تھے، جب طبیعت خراب ہوتی تھی کمرے میں بلا لیتے۔ تو میں جب آیا تو مجھے بتایا گیا کہ سب ساتھی اندر ملاقات کے لیے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اچھا، میں جب کمرے میں گیا، حضرت کا روب بھی بہت تھا، کمرے میں مکمل خاموش، پن ڈراپ سائلنس، کوئی بندہ نہیں بول رہا، اور تقریباً سارے جو ساتھی تھے نا سب کے سر جھکے، بڑے خاموش، کئیوں کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، حضرت بھی کلام نہیں کر رہے اور سب اکثر کھڑے ہوئے تھے۔ خیر میں گیا تو بالکل خاموشی ہے۔ میں جب پہنچا تو حضرت نے ایک ساتھی سے کہا ان سے بھی ذرا پوچھ لیں، تو ان ساتھی نے ذرا دبی بھی آواز میں کہا کہ آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ وطر کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اب مجھے تو نہ اوپر سے نیچے نہ پورے جسم کے بال کھڑے ہو گئے،
خوف کے مارے. یقین کریں اتنا ماحول تھا, مجھے آتی بھی ہوتی تو بھول جاتی ہے, لیکن مجھے آتی نہیں تھی, چھوٹا تھا میں نے کہا جی نہیں آتی. حضرت میرا چہرہ دیکھ رہے تھے, حضرت نے دیکھا نا اس کا کان لال ہو گئے ہیں, چہرہ بالکل پسینے شروع ہو گئے میرے. حضرت بہت تیز AC چلاتے تھے, اس کمرے میں میرے پسینے ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے. حضرت نے جب مجھے دیکھا کہا پریشان نہیں ہو, یہ جتنے کھڑے ہیں نا میں سے کسی کو نہیں آتی. اب واللہ عالم حضرت نے سنی ہوگی, جس کو آتی ہوگی شاید تجوید ٹھیک نہیں ہوگی, جو بھی وجہ تھی, حضرت نے مجھے تسلی دیا آپ پریشان نہیں, یہ جتنے کھڑے ہیں کسی کو نہیں آتی. حضرت کو بہت غصہ تھا اس بات پہ کہ میں ان کو 7ویں آسمان کی باتیں سناتا ہوں, تصوف کی باریک باتیں بتاتا ہوں, لطائف کی باتیں بتاتا ہوں, اور حال ان کا یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو یا بعض کو دعائے قنوت نہیں آتی. ان کو بڑا غصہ آیا. تو حضرت نے کہا 3 دن ہیں, 3 دن کے اندر دعائے قنوت یاد کریں اور میں خود سنوں گا. لو جی وہ 3 دن کیا تھے, وہ ایک رات ہی کافی تھی. میں نے گھر جا کے نا, مجھے نہیں یاد میں رات سویا کہ نہیں, وہ دعائے قنوت یاد کر لی شیخ کی برکت سے. پھر اس کے بعد ہمیشہ الحمدللہ دعائے قنوت یاد رہی. تو غصہ مثبت بھی ہوتا ہے, منفی بھی ہوتا ہے. تو روحانی قلبی بیماری سے مراد جو منفی غصہ ہے, اور غصہ وہ ٹائم بام ہے جو کسی نہ کسی وقت زندگی میں آپ کو اپنے پیاروں سے الگ کر دیتا ہے. جیسے بم پھٹتا ہے نا تو عمارتیں ٹوٹتی ہیں, تباہ ہوتی ہیں, چیزیں کوئی چیز کریٹ نہیں ہوتی, بربادی ہوتی ہے. تو غصے کا ٹائم بام جس کے اندر لگا ہوا ہے, اگر اس نے اس کو ٹھیک نہ کروایا اور اس کو دور نہ کروایا, یعنی اصلاح نہ ہوئی, تو یہ زندگی میں کسی وقت ضرور پھٹے گا. جوانی میں پھٹے گا ورنہ بڑھاپے میں پھٹے گا, اور اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ کے پیارے آپ سے دور ہو جائیں. اگلی بیماری جو روحانی بیماری جس کا آج تذکرہ کرنا ہے, اس کا نام ہے شہوت. شہوت لفظ اشتہا سے نکلا ہے, یعنی کسی چیز کی چاہت. اس کو روحانی بیماری تب سمجھا جاتا ہے جب کسی چیز کی چاہت حد سے زیادہ ہو جائے. دیکھیں مختلف چیزوں کی چاہت ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی ہے. اگر وہ چاہت نہیں ہوگی تو ہم تو عام زندگی کے معاملات بھی نہیں چلا سکتے. تو سمجھیں کہ اگر ایک لمٹ میں کسی چیز کی چاہت ہے, کنٹرول میں ہے, تو یہ جائز ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے. اور ایک ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, چاہت اتنی بڑھ گئی کسی چیز کی کہ اب حد سے ہی باہر ہو گیا معاملہ. تو یہ جو شہوت ہے, یہ نفسانی شیطانی شہوت, اس کو منع کیا کہ یہ ہے بیماری. اب بعض لوگوں کو کھانے کی شہوت ہوتی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, لیکن چلو یار فلاں ریسٹورنٹ کھلا ہے, چلو وہاں سے چیک کریں کیا ملتا ہے. وہ جی فلاں آئس کریم بڑی زبردست ہے جی, وہاں جا کے آئس کریم کھا رہے ہیں, اندرون شہر جا کے نہاری کھا رہے ہیں, پائے کھا رہے ہیں, مطلب خاص جگہوں پہ جا کے. ایک ہے بھوک ہے تو ٹھیک ہے کھا لے, لیکن ایک شہوت ہے بس ہر نئی جگہ کا ٹیسٹ چیک کرنا. اور حد سے زیادہ ہے کہ عام لوگ دن میں 2 دفعہ کھاتے ہیں, 3 دفعہ کھاتے ہیں, تو یہ دن میں 7-8 دفعہ کھاتا ہے. ہمارے ضبط آتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی پہلے چائے پینی ہے بیڈ پہ, پھر اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے, پھر جو ہے وہ دوپہر کا لنچ کرنا ہے, شام کو پھر چائے کے عنوان سے کچھ چیزیں سمیٹنی ہے, پھر رات کا جو ہے وہ کھانا کھانا ہے, پھر لیٹ نائٹ آورز میں بھوک لگتی ہے, پھر اٹھ کر کچھ نہ کچھ سنیکس چاہیے. ایسے بندے کے لیے نا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ عام آدمی تو چلیں صبح سحری کرے گا اور رات کا شام کا کھانا کھا لے گا افطاری میں, تو اس کا گزارا ہو جائے گا. تو جو دن میں 10 دفعہ کھاتا ہے وہ اتنے سارے فاقے نہیں کر سکتا, اس کے لیے روزہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح عورتوں کے اندر زیور کی, کپڑوں کی, جوتوں کی, ان چیزوں کی شہوت بعض اوقات حد سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ الماری کھولو تو الماری میں سے کپڑے چھلانگ مار کے باہر آ جاتے ہیں. اتنا کپڑا ہے پہننے کے لیے, اور صحیح ہے, یہ نہیں کہ پھٹے ہوئے ہیں یا کوئی رنگ کلر فیڈ ہو گیا یا پرانی. ایک لفظ جی یہ دیکھا ہوا ہے, ایسا دعوت میں جا رہے ہیں جی یہ پہلے لوگوں نے دیکھا, خواتین نے دیکھا ہوا ہے, اور اب بظاہر ایک جوڑا نیا مانگا شوہر سے, لیکن وہ جوڑا اکیلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے. اسی رنگ کا جوڑا, تو اب جی جوتے بھی اس رنگ کے چاہیے,
اچھا جوتے لے دیے تو ساکس بھی اسی رنگ کے چاہیے. اب میرے جو ایئر رنگز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے، وہ بھی اسی رنگ کے چاہیے. اچھا جی میری انگوٹھی بھی اسی کلر سے میچ کرنی چاہیے. پھر میرے پاس اس کا میچنگ کلر کا میک اپ نہیں ہے، وہ بھی لے کے دیں. یعنی الغرض پھر وہ ایک جوڑا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی بٹن، اس کے لیسز اور اس کا پورا تفصیلی سامان ہوتا ہے. اور پھر اگلی دعوت پہ یہ کہا جاتا ہے یہ تو خواتین نے دیکھا ہوا، اب مجھے پھر نیا جوڑا چاہیے. تو یہ جو اشتہا ہے ایک حد سے، ایک ہے ضرورت. تو ضرورت کے لیے 2 جوتے 3 جوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ایسی تھی جس کو 2 رکھا کرتے تھے اور وہ جوتا تھا. اور یہ بڑا لاجیکل ہے. آپ کے پاس ایک ہی چپل اگر ہو اور بالفرض وہ ٹوٹ جائے تو آپ دکان پر ننگے پاؤں جائیں گے؟ نہیں نا. اچھا پھر کسی سے سوال کریں گے کہ اپنا جوتا عارضی طور پہ مجھے دو تاکہ میں دکان پہ جا کے نیا لوں. تو دیکھیں تمام سنتیں عقل کے عین مطابق ہیں. تو جوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکھا کرتے تھے. تو چلیں مرد بھی 2 رکھ لیں، خواتین بھی 2 رکھ لیں، چلیں خواتین 4 رکھ لیں. لیکن ماشاءاللہ حد ہی کوئی نہیں ہوتی. بے انتہا جوتے، مختلف کلرز کے جوتے، مختلف کلرز کے کپڑے، اور اوپر جو اپر پہننے کے لیے وہ بھی میچنگ چاہیے ہوتا ہے پھر. تو یہ شہوت ہے، یہ اشتہا ہے، ناجائز خواہشات ہیں. یہ جنت میں جا کے پوری ہوں گی. دنیا میں پوری کو کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. تو ایک ہے ضرورت کے لیے کپڑے بالکل ہونے چاہیے. بعض ایسی بھی خواتین ہیں مالی حالات نہیں اچھے ہوتے تو سیزن کے 2 یا 3 جوڑے بنائیں، وہ اگلے سیزن تک پھٹنے والے ہو جاتے، بلکہ پھٹ بھی جاتے ہیں، بیچاری سلائی کر کے گزارا کرتی ہیں. اسی طرح جوتے 1-2 رکھے ہوتے ہیں، وہ بالکل بعض کا سول نیچے سے اتر جاتا ہے، پھر وہ بیچاری خاوند کو کہتی ہے کہ مجھے. تو ایک ہے ضرورت کے لیے چیز لینا. مردوں کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ بری ہے اور بہت کثرت سے، بہت زیادہ ہے، یعنی کافی مردوں کے اندر یہ بیماری ہے. ایگزیکٹلی میں کوئی ریشو تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن بہت زیادہ یہ بیماری، اور وہ ہے عورتوں کی شہوت، عورتوں کا شوق. اچھا اس فطرت کو، چونکہ یہ فطرت کس نے ڈیزائن کی ہے؟ اللہ نے. اس فطرت کو ہی دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو، اور اگر بالفرض کسی بھی وجہ سے ایک نکاح سے معاملہ نہیں ہوتا 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. لیکن اب کوئی بندہ کہ نہیں میں نے 4 سے بھی زیادہ، تو کہے اب صبر کرو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اس تکلیف کا علاج نہیں، بالکل موجود ہے. اور جو ہے وہ اس میں ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ 4 تک کیوں، 5 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں. اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے. آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ گاڑی کے 4 ٹائر ہوتے ہیں، تو اسپیئر ٹائر ہمیشہ ایک ہوتا ہے. حالانکہ عقلی طور پہ سوچتے ہوئے بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں میرے 4 ٹائر پنچر ہو جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے زندگی میں، عموماً نہیں ہوتا. جو عمومی طور پہ ہوتا ہے 99.9% کیسز میں وہ ایک ہی ٹائر پنچر ہوتا ہے اور بندہ اس کو چینج کر لیتا ہے. تو خواتین کے بعض ایسے ایام ہوتے ہیں، بیماری کے ایام، تو اگر 4 بیویاں کسی کی ہیں، بالفرض کوئی ایسا بندہ جس سے ایک دن بھی معاملات نہیں رکتے، تو 4 میں سے پرابیبلٹی اگر نکالی جائے تو کوئی نہ کوئی ایک بیوی جو ہے اس کی صحت مند ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت گہری ہوتی ہیں، انسان سوچتا نہیں ہے. تو یہ 4 کا عدد بھی خاص اس لیے. اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص غیر مسلم کے بھی، اسلام میں 4 بیویاں کیوں جائز ہیں؟ خود چاہے سال کے 365 دن بیویاں بدلتے ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں ہے. اسلام میں 4 بیویاں کیوں ہیں جی، اس پر سوال ہوتا ہے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام سے پہلے تو عرب 10 بیویاں، 15 20 بیویاں رکھتے تھے، ان کو کم کر کے 4 پہ لا کے روکا گیا. بعض صحابہ کلمہ پڑھا، اسلام لے کر آئے، انہوں نے اپنے حوال بتائے. ایک صحابی نے کہا میری 8 بیوی ہیں. حضور نے فرمایا کوئی سی 4 رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو. اور ایسا بھی تھا کہ 2 بہنیں ایک ہی بندے کے نکاح میں تھیں اسلام سے پہلے. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم 8 میں سے 4 کو الگ کرو تو بالخصوص جو 2 بہنیں ان میں سے کسی ایک کو رکھ لو، کہ 2 بہنیں بھی اکٹھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی. تو اسلام نے تو لمٹائز کیا، مرد تو لمٹ لیس خواتین کی چاہت رکھتے ہیں، اور جن کو یہ بیماری ہے ان کا واقعتاً یہ حال ہوتا ہے. اللہ، ہمارے حضرت اس پر بہت کلام فرماتے تھے کہ یہ ناجائز شہوت ایسی بری ہوتی ہے کہ گھر میں نیک بیوی ہے، بچے ہیں، پاکیزہ ماحول ہے گھر کا،
لیکن یہ گھر سے نکلتا ہے، ہر عورت کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ برے خیالات کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ کسی عورت کی آواز سنتا ہے، آواز خوبصورت لگتی ہے، اس کو دیکھنے کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح ہے کیسی۔ اس پر ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ خود بتایا، پہلے بے دین تھے، لائف سٹائل کچھ اور تھا، پھر خیر نیک بن گئے، تبلیغ میں آنا جانا شروع کر دیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میرا ایک واقعہ ہے کہ میں جس کمپنی میں تھا اس میں مارکیٹنگ کی جاب میرے پاس تھی، تو میں مختلف جگہ پہ کالز کیا کرتا تھا۔ کہنے لگے ایک دفتر میں نے کال کی تو آگے کسی خاتون نے جو آپریٹر تھی، سیکرٹری تھی، انہوں نے فون اٹھایا۔ اب کہنے لگے ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ایک دفعہ بات تو کام کے لیے کی اور دوسری مرتبہ میں نے جان کے کال میں لی اس کی آواز سننے کے لیے۔ کہنے لگے اس کے بعد پھر کال کی، 4-5 کالیں کی، تو اب میرے دل میں نا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ضرور اس کو دیکھوں، یہ تو ضرور کوئی حور پری ہوگی جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے۔ کہنے لگے میں ایک دن نا اس دفتر میں پہنچ ہی گیا۔ اب جب میں گیا تو دیکھا وہ جو ریسیپشنسٹ تھی، ٹیلی فون جو سنتی تھی، تو وہاں پہ ایک بڑی موٹی سی اور کالی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا وہ جس کو میں ملنے ہوں وہ چھٹی پہ آج، تو یہ اس کی جگہ۔ تو کہنے لگے جب میں نے جا کے سلام دعا کی تو اس نے جب جواب دیا تو میں نے کہا ہو یہ تو وہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ آواز تو حور پری کی تھی، تو آگے تو بڑی خوفناک بلا تھی۔ تو میں نے سنتے ہی کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آپ کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ جتنی آواز خوبصورت تھی وہ لڑکی بھی اتنی خوبصورت ہوتی تو آپ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو چکے ہوتے۔ کہتے ہیں جی بالکل یہ بات درست۔ اور آواز اتنی خطرناک ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی، امہات المومنین کو، جو امت کی مائیں ہیں، وہ تو بہت پاکیزہ تھی، یقیناً یہ بات ہماری باقی جو امت کی بہنیں ہیں ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی نامحرم سے پردے کے پیچھے سے بات کریں تو اپنی آواز میں لوچ اختیار نہ کریں، نرمی، سافٹنس، دعوت دینے والا انداز اختیار نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ طمع کرے آپ کی طرف وہ شخص وفی قلبہ مرض، یہ الفاظ ہیں کہ جس کے قلب میں مرض ہو، بیماری ہو۔ تو دیکھیے قرآن نے قلب کا ذکر بھی کیا جو ہمارا مضمون چل رہا ہے، اور اس بیماری کو بیماری بھی کہا، مرض کہا۔ تو یہ دل کی بیماری ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ غیر عورتوں کی طرف توجہ رکھنا، ان کی آوازیں سن کے متوجہ ہو جانا، شکلیں دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جانا۔ اور آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا ہے، اللہ اکبر، پہلے تو اوباش لڑکے خوبصورت چہرہ دیکھ کے پیچھے لگ جاتے تھے موٹر سائیکل پہ، گھر دیکھ کے آتے تھے، پھر اور معاملات چلاتے تھے۔ ابھی تو ایک کلک کے اوپر فحاشی کی ایک دنیا کھل جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باپ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے کمرے میں کالج کا کام کر رہی ہے، بیٹا اپنے روم میں لیپ ٹاپ پہ یونیورسٹی کا کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ امریکہ اور فرانس کے نائٹ کلبوں کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت فحاشی کی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب مستقل بندہ اس شہوت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پیچھے نہیں آتا، اس بیماری کا علاج نہیں کرواتا، تو یہ رکتی نہیں ہے ایک جگہ، پھر یہ نیکسٹ اسٹیپ، وہ کہتا ہے اسکرین پہ تو بہت کچھ دیکھ لیا، اب پریکٹیکلی کچھ کیا جائے۔ پھر دوستیاں لگاتا ہے، فون پر رابطے ہوتے ہیں، پھر ملاقات کے لیے کہتا ہے۔ ہمارے حضرت نے قرآن سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اپنے محبوب سے پردے کے اندر بات کرتے ہیں نا، فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی محبت یہاں تک رکے، فرمایا لازمی اس سے آگے جاتی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام ہی کو عطا کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو خیر وہ انعامات تھے کہ جتنے تمام انبیاء کو صفات ملی وہ تمام بھی ملی اور ان سے زیادہ بھی ملی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ڈائریکٹ یعنی جبریل امین کے بغیر براہ راست کلام کا ایک اعزاز ملا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پردے میں باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے محبوب تھے، باتیں کرتے کرتے محبت اس درجے کو پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ حالانکہ نبی ہیں، جانتے ہیں کہ دنیا میں زیارت نہیں ہو سکتی،
لیکن اس بات چیت کی وجہ سے اللہ کی آواز دیکھیں، جس نے آوازیں پیدا کی ہیں اس پیارے اللہ کی آواز اپنی کتنی خوبصورت ہوگی. اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام سن سن کر اللہ کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے. اللہ منع فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں بار بار میں نے دیکھنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے محبوب سے پردے میں رہ کر بات کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ اس کی محبت یہاں تک رک جائے. ہوتا ہے نا بعض لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں جی وی آر جسٹ پاسنگ ٹائم، ہم فلرٹ کر رہے ہیں، نام رکھ دیا باقاعدہ، کوئی کنوینئنٹ نام رکھ لیں تاکہ یہ زبان سے سننا ہی نہ پڑے گناہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں فلرٹ کر رہے ہیں، فلرٹ مطلب ٹائم پاس، ہمارا کوئی آگے جانے کا ارادہ نہیں، نہ کوئی مزید کچھ کرنے کا ارادہ، ہم صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. چیٹنگ سے معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے، ویڈیو کال شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے اور پھر گناہ کبیرہ کی دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو شہوت جو ہے یہ ایک قلبی بیماری ہے، اس کا باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے. اچھا بعض نوجوان بڑے اس معاملے میں بدماش ہوتے ہیں، محلے سے ماں کو روز خبر آ رہی ہے آج اس لڑکی کو چھیڑا، آج اس کو چھیڑا، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے. عموماً مائیں پتہ کیا سوچتی ہیں، اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قلبی بیماری ہے. شادی ہونے سے اس کو ایک خاتون مل جائے گی لیکن وہ اس پر رکے گا ہرگز نہیں، کیونکہ اس کو بیماری لگی ہوئی ہے. یہ قلبی ہی مرض ہونا، اس مرض کا علاج نہیں ہوا، شادی ہو گئی. اچھا مثال سے سمجھیں، یہ سڑک پر کتنی گاڑیاں پھرتی ہیں مختلف. اب ہر بندہ ایک بندہ گاڑی چلا ہی رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے کہ جو لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں وہ دوسری گاڑیاں دیکھنی چھوڑ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں گاڑی مل گئی اب ہم کیوں دیکھیں، لینڈ کروزر کو دیکھ لیں جی، وہ فراری کو دیکھ رہے ہیں اور فلاں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا بند کر دیتے ہیں؟ نہیں. لوگوں کے پاس آج کل سب کے پاس فونز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کا مہنگا فون دیکھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ کی ضرورت آپ کے فون سے پوری ہو رہی ہے، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں دوسرے کے فون کی؟ تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی. یہ تو جس کے دل میں قناعت آ جائے اللہ کی طرف سے، پھر وہ کہتا ہے مجھے ایک گاڑی ملی ہے، دنیا میں اس سے اچھی گاڑی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ 80 ماڈل کی گاڑی ہو. اللہ ہو، پھر مجھے اپنے شہر بھولتے نہیں، یاد کے آنے ہو تو بھولتے ہی. حضرت نے گاڑی رکھی ہوئی تھی جو ساری زندگی حضرت کے پاس، ڈاٹسن تھی، ایک پرانا ماڈل تھا، جب لی تھی اس زمانے میں نہیں تھی، اور حضرت اسی گاڑی کو چلاتے رہے ساری زندگی، اور حضرت اس کو نہیں بیچتے تھے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے آ کے نا، جیسے نئے نئے لوگ بعض ملتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا آداب کا کہ شیخ ہیں اور اس طرح بزرگ ہیں، ہم نے دھیان سے بات کرنی، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا رکھا ہوا ہے، یہ پٹی چرکھٹارا کیا رکھی ہوئی ہے آپ نے، تو اس طرح کہتے تھے اسٹریٹ. حضرت مسکرا دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک عالم ہے مجھے یاد ہے، انہوں نے وہ حضرت کے گھر آئے پہلی دفعہ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھک کے اندر کوئی فرنیچر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سارا فرشی سسٹم ہے. اور یہ تو بعد میں حضرت نے کچھ پیلنگ کروا دی، کچھ طرح رنگ و روغن کروا دیا. حضرت پہلے اس کے بھی قائل نہیں تھے. پردے بھی پرانے سیکنڈ ہینڈ ڈلے ہوتے تھے. اور حضرت کا یہی تھا دل میں غلبہ کی دنیا عارضی اور ہم نے چلے جانا. اور گاڑی حضرت کی دیکھی تو ان عالم نے کہا کہ حضرت ڈیفینس کے حالات کے مطابق نا ایسا لگتا ہے آپ ادھر جھونپڑے میں رہتے ہیں، اور یہ گاڑی آپ کی دیکھ کے لگتا ہے ایسے گدھا گاڑی رکھی ہو. تو حضرت نے فوراً کہا بھی گدھے پر سواری کرنا تو حضور کی سنت ہے، تو میں نے رکھا ہوں. ایک دفعہ میں نے ذرا بات کی کیونکہ مجھے پتا تھا حضرت کے پاس حالات ایسے ہیں، حضرت لیٹسٹ گاڑی لے سکتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ حضرت گاڑی کافی پرانی ہے، خراب بھی ہو جاتی تھی، الٹی کرا لیتے. تو میں نے کہا حضرت یہ گاڑی پرانی ہے، آپ نئی گاڑی لے لیجیے. تو حضرت نے جو مجھے جواب دیا میں سن کر حیران، میرے یعنی کہتے ہیں نا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کہنے لگے یہ گاڑی نا مجھے میرے والد صاحب نے لے کے دی. وفاداری مشائخ سے سیکھی جاتی ہے. والد صاحب فوت ہو چکے تھے لیکن کہتے تھے کہ یہ گاڑی مجھے میرے والد صاحب نے، تو میں اس کو نہیں. پھر جب گاڑی چھوڑی تو ڈرائیونگ بھی چھوڑی، ڈرائیونگ بھی چھوڑی تو وہ بھی چیک کی ہر بات میں، چونکہ دین ہے تصوف میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں. گاڑی ڈرائیونگ کیوں چھوڑی؟ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں کہیں جا رہا تھا، کہنے فیصل اب میں ڈرائیونگ کے قابل نہیں رہا. میں نے کہا شاید فزیکلی ویکنس کی وجہ سے. کہتے نہیں،
کہنے لگے میرا حال بڑا عجیب ہو گیا، کہنے لگے مجھے اپنی کئی چیزیں یاد نہیں رہتی، ذاتی چیزیں نہیں یاد رہتی، مطلب میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا مجھے نہیں یاد ہوتا، دوائی بعض کا میں 2 دفعہ کھا لیتا ہوں بالکل نہیں یاد رہتا، لیکن جو ساتھی بیعت ہیں ان کے احوال مجھے ایسے یاد ہوتے ہیں کہ پورا جب کسی کا نام آتا ہے نا سامنے یا چہرہ آتا ہے اس کا پورا سمجھے پروفائل کھل جاتا ہے، اور کہنے میں اس کے حالات میں غور کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض ساتھی آتے ہیں حضرت شادی نہیں ہو رہی، کوئی آتا ہے کہ حضرت کاروبار کے لیے، کوئی اس طرح مسائل، تو کہنے لگے میں ان حالات کو سوچنے میں ایسا ڈوب جاتا ہوں کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈرائیونگ کے اہل نہیں رہا۔ میں حضرت کو واقعہ ہوا، کہنے لگے ہاں، کہنے لگے میں یہاں سے نکلا گھر سے ڈرائیونگ کے لیے، راستے میں ایک جگہ گرین سگنل ریڈ سگنل تھا، کہنے لگے میں کھڑا ہو گیا، اب کہنے لگے میں سب سے آگے تھا، اب وہ سگنل کب ریڈ سے گرین ہوا مجھے یاد بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ پھر ریڈ ہو گیا، پیچھے لوگ ہارن دے رہے تھے پریشان تھے، پھر وہ سائڈوں سے نکل گئے، کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں اپنے ان خیالات میں کسی ساتھی کے احوال پہ غور کر رہا تھا، کہنے کہ دوبارہ جب وہ لائٹ ریڈ سے گرین ہوئی اور لوگوں نے ہارن دینے شروع کیے تو پولیس والا میرے پاس آ گیا، اس نے میرا شیشہ نوک کیا، تو میں ایک دم نا جیسے بندہ واپس آتا ہے نا کسی دنیا سے، کہنے مجھے ایک دم خیال ہے میں گاڑی میں کیسے ہوں، یعنی اتنا حضرت ان معاملات میں ڈوبے ہوئے تھے، کہنے کے پہلے تو میں حیران ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، میں گاڑی میں کیا کر رہا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہا، تو شیشہ اتارا تو اس نے پوچھا حضرت صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ ان کو تھا کہ کوئی خدا نہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، بندہ گاڑی نہیں چلا رہا، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا جی میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں نے گاڑی چلائی تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ کتنے پریشان ہوئے میری وجہ سے، تو کہتے ہیں آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا میں گاڑی نہیں چلاؤں۔ تو بہرحال یہ قلوب جو لطیف ہو جاتے ہیں جن میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے تو ان کے اندر حساسیت سینسٹیویٹی بہت بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر یہ خدمت خلق کے اندر بھی نا بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سے فرماتے تھے کہ شیخ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، فرماتے ہیں اولاد کسی کی ہوتی ہے اور اس کے لیے راتوں میں اٹھ کر رو کوئی اور رہا ہوتا ہے، نہیں اولاد سگی اولاد تو کسی اور کی ہوتی ہے، بیعت ہو جاتا ہے شیخ سے، تو کہنے لگے شیخ اس کے لیے تہجد میں اٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اولاد کسی اور کی ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی شہوت کی، تو شہوت یہ اشتہا ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ حرام ہو جاتی ہے بلکہ وبال جان بن جاتی ہے۔ چنانچہ شادی کرنا اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ایسے ہی جیسے نیچے مزدور نے دیوار بنانی شروع کی تو پہلی اینٹ اس نے ٹیڑھی رکھی، دوسری اینٹ اس کے بعد پھر ٹیڑھی، اس کے بعد پھر ٹیڑھی، تو دیوار جتنا اونچی جائے گی وہ ٹیڑھی ہوتی جائے گی۔ اسی لیے آج کل واقعات میں آتا ہے ایک عورت 4 بچوں کی ماں ہے اور آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، اب یہ کیا چیز ہے؟ ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا گھر ہے، بچے ہیں اس کے، 4-5 سال کی رفاقت ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ اب وہی کہ قلب چونکہ ٹھیک نہیں، نگاہ بھی ٹھیک نہیں، زبان بھی ٹھیک نہیں، اب رابطے ہو رہے ہیں، ایک تو یہ فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے ذریعے لوگوں کے رابطے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، پہلے کسی گھر کی عورت کو ورگلانا بگانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، اب تو شوہر کو پتہ نہیں چلتا، والد کو پتہ نہیں چلتا، بھائی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کئی مہینوں سے وہ شیطان محنت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ آج ابو بھی گھر پہ نہیں ہے، فلاں بھی گھر پہ نہیں ہے، آج میں نکل سکتی ہوں، تو یہ اس کی وجہ سے رابطے آسان ہو گئے، اور شہوت کی بیماری جس کے اندر ہوتی ہے وہ اپنا یعنی اچھا بھلا گھر برباد کر لیتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جائز جو یعنی محبتیں ہیں اس قلب میں، اللہ کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے، ماں باپ کی محبت، لیکن اب میں نے کہا نا اشتہا تو چاہیے ہوتی ہے ورنہ دنیا میں گزارا کیسے ہو؟ اب کسی کے دل میں ماں باپ کی محبت ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح بیوی کی محبت بھی دل میں چاہیے ہوتی ہے، بیوی سے محبت نہ ہو تو وہ تو زندگی میں ان کے گھر کی گاڑی کیسے چلے گی؟ لیکن اگر یہ محبت ایک حد سے زائد ہو جائے
تو پھر بیماری کا روپ دھار لیتی ہے۔ اب فائنلی اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یعنی وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ ہمارے اندر شہوت ہے کہ نہیں ہے، تو بڑا آسان ٹیسٹ ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ جب آپ کہیں گھر سے باہر نکلیں، کسی نامحرم کا پتہ چلے اور آپ کا بے اختیار دیکھنے کو جی چاہے، اب آگے دو آپشنز ہیں، ایک ہے کہ وہ بد شکل ہے، نارمل سی شکل ہے، تو ظاہری بات ہے پھر تو آپ نظریں پھیر لیں گے۔ اب وہ خوب شکل ہے، خوبصورت ہے، تو اب وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور مڑ مڑ کے دیکھنا، بعض مردوں کو اتنی بیماری ہوتی ہے، سامنے سے عورت آ رہی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے گلی کے آخر تک چھوڑ کر آتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتی نا نظروں سے اس کو گھورتے رہتے ہیں اچھی طرح، جیسے کھا جائیں گے آنکھوں سے، اتنی گندی بیماری ہوتی ہے۔ پھر اس سے بات کرنے کو جی چاہنا، یعنی دیکھنا تو پہلا سٹیپ تھا نا، پھر بات کرنے کو جی چاہنا، یہ بیماری نیکسٹ لیول کی ہے۔ پھر اس کو چھونے کو جی چاہنا، اللہ اکبر، بعض رش کی جگہوں پہ نا یہ اتنی گندی بیماری ہوتی ہے بعض مردوں کو کہ وہ عورتوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، ان کو ہوتا ہے رش ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ غلطی سے نہیں لگتا ہاتھ، یہ اسی شہوت کی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ جان کر ٹچ کرتے ہیں۔ کام جاتا ہے بندہ، بعض واقعات سن کے مجھے پتا چلا کہ بیت اللہ یعنی بندہ اللہ کے گھر، یعنی کوئی تو خوف کی جگہ ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود پہ رش ہوتا ہے، بیچاری اللہ کی بندیاں بھی آئی ہوتی ہیں، اللہ کے بندے بھی، رش ہوتا ہے ہجوم۔ کہنے کے بعض خواتین نے کہا ہمیں وہاں پر اس طرح ٹچ کیا گیا، جان کر بعض بار میں نے کہا اللہ کی پناہ کہ اس بندے کے دل میں کتنی کالک ہوگی کہ اللہ کے گھر میں سامنے کھڑا ہو کے حجر اسود کے قریب وہ نامحرم عورت کو جو ہے بری طریقے سے ہاتھ لگا رہا ہے۔ توبہ کی کوئی تو جگہ ہوتی ہے، کوئی تو بندہ حیا کر لیتا ہے، یا اللہ ادھر تو میں نے نہیں کرنا۔ میں بندہ باپ سے بھی حیا کر لیتا ہے، والد کے سامنے لوگ الٹے کام نہیں کرتے، کتنا ہی بدماش لڑکا ہو باپ کے سامنے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، حیا ہوتی ہے اللہ کے گھر کے سامنے۔ یعنی آپ بے حیائی کی حالت دیکھیں نا کہ مطاف کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں اور جیبیں کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ ایک حاجی تھا، اس کا خون نکل رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ بلیڈ لگایا کسی نے جیب میں تو میرے جسم پہ لگ گیا تو وہ خون نکل آیا۔ مطاف کے اندر چند لوگ طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیوں میں بتا رہا ہوں؟ حالانکہ نیگیٹو باتیں کرنی نہیں چاہیے، ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ جو منفی باتیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام بیماریاں قلب کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے اپنے قلب کا علاج کروا لیں۔ تو اگر کسی کے اندر یہ کیفیت ہے جو میں نے عرض کی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو بس یہ شہوت کی بیماری سمجھ لیں اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ پھر اپنی اسی بیماری کو، اس کو ٹھڑک کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، پورا کرنے کے لیے پھر غلط قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں اور غلط قسم کے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ قلب کی بیماری کو تسکین نہیں مل رہی ہوتی۔ اور یاد رکھیے یہ وہ بیماری ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کی غذا جتنی اس کو دیں گے اتنی آگ اور بھڑکے گی۔ ایک نوجوان نے توبہ کی، وہ غلط فلمیں دیکھتا تھا، اس نے کہا حضرت یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دو چار فلمیں دیکھ کے ٹھنڈ پڑ جائے، کہنے لگے پھر یہ تو اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، ہر روز ایک نہیں کئی فلمیں دیکھ کے بھی سکون نہیں آتا۔ میں نے کہا اس میں سکون ہے نہیں تو آنا کہاں سے؟ سکون تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، تمہیں کیسے سکون ملنا تھا؟ یہ تو بیماری ہے، بیماری کو تو جتنا بڑھائیں وہ اور جسم میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بیمار قلب ہے جس کے اندر شہوت بھری ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، کپڑوں کی ہو، گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے۔ عربوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے نا، دبئی میں کچھ عرب ہیں، ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ یعنی شمار ہزاروں سے زیادہ گاڑیوں کے پاس، صرف لے کے کھڑی کی، چلا تو نہیں سکتے، کھڑی کی ہوئی، یہ شہوت ہے۔ گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے جی، پوری الماری بھری ہوئی ہے ریسٹ واچز، ضرورت تو ایک سے، چلو دو سے پوری ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی چیز جس کی طلب ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ شہوت ہے، وہ بیماری ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اچھا ہمارے حضرت اس کا کیا علاج کرتے تھے اپنے لیے؟ حضرت ڈاکٹر جی کا یہ حال تھا
کہ وہ مجلس ذکر میں آئے نا تو حضرت خوشبو بہت استعمال فرماتے تھے، سنت بھی ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ بڑی پیاری خوشبو لگائی. اچھا. بچے کو کہا بیٹا ذرا اندر جانا، میری ٹیبل پہ نا وہاں پرفیوم پڑا لے آؤ. تو وہ کہتے ہیں اب آپ کو ہدیہ ہے. اب وہ کیا تھا، حضرت کو وہ خوشبو خود بڑی پسند تھی، لیکن جب کسی نے کہہ دیا نا، کہا میرے دل سے تو نکلے نا، اسی وقت ہدیہ کر. اسی طرح کوئی چیز کو کہہ دیتا تھا قریبی کو مرید، حضرت آپ گھڑی بڑی پیاری پہنی. اچھا ٹھیک ہے. ایک دو دن بعد وہ آیا، جب اس کے اندر سوال ختم ہو گیا، کہا یہ گھڑی آپ کو. کوئی چیز نہیں رکھتے تھے فوراً. تو وہ کہتے تھے میں ہمیشہ اپنے قلب پہ نظر رکھتا ہوں کہ کسی چیز کی محبت تو نہیں دل میں آ گئی. یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں، انہیں کی محبت آ جاتی ہے. لوگوں کا یہ حال ہے. مجھے بعض لوگوں نے گھروں کے حوال بتائے، انہوں نے کہا ان کے باتھ روم میں شیمپو کی پرانی خالی بوتلیں جو خالی ہو چکی ہیں وہ ڈھیر پڑا ہوتا ہے، نہیں پھینکتے. سیفٹی ریزرز جو استعمال کر لیے، زنگ آلود ہو گئے، استعمال کے پڑے ہوتے ہیں. یہ بندہ پوچھے ان کا کیا کرنا ہے. آپ اپنے آپ سے سوچیں، اگر آپ میں سے کسی کا یہ حال ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ اس کی محبت ہے، یہ مال کی محبت، اس میں مال لگایا ہوتا ہے. پھینکنے کو دل، پرانی چیزیں، کچرا گھر میں اکٹھا کیا ہوتا ہے، نہیں دل کرتا پھینکنے. اکٹھا کری جاتے ہیں. وہ اسٹور نام کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں ڈھیر وہ کچرا پڑا ہوتا ہے. میرا اس میں اکثر یہ موقف ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کی کوئی چیز خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو اس کو پھینک دیں یا اگر بکنے والی بیچ دیں. جو چیز آج ٹھیک نہیں ہے 6 مہینے پڑے کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ تو مزید خراب ہوگی نا، مزید اس میں زنگ آئے گا، مزید وہ بیکار ہوگی. تو آپ یا تو اس کو بیچ دیں اگر وہ کوئی ویلیوبل ہے، اگر وہ بیکار ہے تو پھینکے اٹھا کے گھر سے باہر. دل سے تو نکلے، دل میں بٹھایا ہوا اس کو. پرفیوم خالی ہو گیا جی، خالی شیشیاں ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی جی، پرانی ہے، میں نے 5 سال پہلے کسی نے مجھے گفٹ کی تھی، خریدی بھی نہیں. میں کیوں سجائی ہوئی خالی بوتل میں سے کیا نکلنا ہے؟ یہ دنیا کی محبت یہاں سے آغاز ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اور یہی پھر بڑھتا جاتا ہے. بعض خواتین گھر میں برتن ٹوٹ جاتے ہیں، کریک ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں سنبھال. تو یہ شہوت ہے، یہ قلب کی بیماری ہے، اس کو سمجھیے. یہ جو ایکشنز ہیں ہمارے، یہ اس بیماری کی وجہ سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو اگلی نشست میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون ابھی جاری ہے، مزید چند روحانی بیماریوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے علاج کی بات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.